بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں وہ ہے ریورسیبل بیماریاں اور کیوریبل بیماریاں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلاں بیماری ریورسیبل ہے، فلاں بیماری کیوریبل ہے۔ اب ان میں فرق کیا ہے؟ آج میں پوری کوشش کروں گا کہ اس فرق کو اچھے طریقے سے بیان کروں تاکہ یہ جو ابہام ہے کیوریبل کا اور ریورسیبل کا یہ دور ہو جائے۔ اب ریورس سے مراد یہ ہوتا ہے پیچھے چلے جانا۔ مثال کے طور پر ایک گاڑی ہے، آپ اس کو ریورس کرتے ہیں، یعنی کہ پیچھے بیک گیئر لگائیں گے تو وہ گاڑی پیچھے چلی جائے گی، ریورس ہو جائے گی۔ اب ریورس جہاں پہ جا کے آپ نے اس کو کھڑا کیا کر دیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب وہ ریورس جہاں پہ کیا وہ گاڑی آگے فارورڈ نہیں ہو سکتی۔ آپ اس کو فارورڈ گیئر لگا دیں تو وہ گاڑی دوبارہ سے اسی جگہ پہ فارورڈ ہو کے آ جائے گی۔ یہی حال بیماری کا ہے۔ اب کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو علاج کرنے سے، حفاظتی اقدامات کرنے سے مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتی ہیں، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ بیماری کیور ہو گئی، اب یہ آپ کو دوبارہ نہیں ہوگی، آپ صحت یاب ہو گئے ہیں، بیماری آپ کی دور ہو گئی، آپ کیور ہو گئے۔ کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جو کیور نہیں ہو سکتی، وہ آپ ان کو اپنے اقدامات سے، دوائیوں کے ذریعے، اپنے پرہیز کے ذریعے، اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کے ذریعے آپ ان کو ریورس کر سکتے ہیں ایک خاص حد تک، مگر کیور نہیں ہوں گی۔ اب میں آپ کو مثالوں سے کچھ سمجھاتا ہوں کہ جس سے آپ کو سمجھنے میں یہ آسانی ہو جائے گی کہ کون کون سی بیماریاں ریورسیبل ہیں اور کون کون سی کیوریبل ہیں۔ اب ریورسیبل بیماریوں میں سب سے پہلے میں آپ کو ٹاپ آف دی لسٹ جو بیماریاں ہیں وہ 2-3 ہیں، وہ ان کی مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ شوگر ہے، اور ہائی بلڈ پریشر ہے، اور موٹاپا ہے۔ اب یہ 3 بیماریاں میں نے سلیکٹ کی ہیں مثال دینے کے لیے آپ کو۔ آپ ان کو اپنے اقدامات کے ذریعے کہ آپ نے پرہیز اچھا کیا، کھانے پینے میں احتیاط کی، دوائی اچھی لی، آپ کو معالج اچھا مل گیا، اس نے آپ کا علاج کیا، اچھی ادویات دیں، اور ساتھ آپ نے فزیکل ایکٹیویٹی جو آپ کو کہا گیا آپ نے وہ اختیار کی، تو آپ کا جو ہائی بلڈ پریشر تھا وہ جو 180 رہتا تھا وہ 120 پہ 130 پہ آ گیا، یعنی وہ ہائی بلڈ پریشر آپ کا ریورس ہو گیا، 180 سے 120-130 پہ آ گیا، مگر ٹھیک نہیں ہوا، کیور نہیں ہوا۔ اب آپ یہ خوش نہ ہو گیا آپ کا بلڈ پریشر 120-130 پہ آ گیا تو آپ صحت یاب ہو گئے، آپ کیور ہو گئے، اب آپ کو کبھی زندگی میں بلڈ پریشر نہیں ہوگا۔ یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ آپ دوبارہ اسی ماحول میں جائیں، وہی سارے کام کریں جو آپ پہلے کر رہے تھے، وہ بلڈ پریشر دوبارہ سے پھر فارورڈ گیئر لگائے گا اور پھر بڑھنا شروع ہو جائے گا 140 پہ 150 پہ، اور دوبارہ وہیں پہ چلا جائے گا۔ اسی طرح شوگر ہے، ایک شوگر آپ کی پہلے 300 400 350 رہتی ہے، آپ نے علاج کیا، پرہیز کیا، فزیکل ایکٹیویٹی کی، اور آپ نے دیکھا وہ آپ کی شوگر نارمل ہو گئی، 200 سے بھی نیچے چلی گئی ہے، 150 پہ چلی گئی ہے، آپ ٹھیک ہو گئے۔ تو اب آپ یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ میری شوگر ٹھیک ہو گئی ہے، تو اب میں دوبارہ سے میٹھا کھاؤں گا، کاربوہائیڈریٹس کھاؤں گا، اور جو مرضی کھاؤں پیوں گا، تلی ہوئی چیزیں، جنک فوڈ، فاسٹ فوڈ، مٹھائی وغیرہ، تو میری شوگر 200 سے نیچے ہی رہے گی۔ تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے چند دن، چند ہفتے تو چلو ہو سکتا ہے گزارا ہو جائے، مگر اس کے بعد دوبارہ سے آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ فارورڈ گیئر جو ہے نا لگنا شروع ہو جائے گا، اور آپ کی شوگر دوبارہ سے 250 300 350 دوبارہ اسی مقام پہ پہنچ جائے گی جہاں سے آپ نے اس کو ریورس کیا تھا۔ اب اگلی بات موٹاپا ہے۔ موٹاپا فرض کریں آپ کا 100 کلو وزن ہے، آپ نے اقدامات کیے، حفاظتی کھانے پینے میں احتیاط کی، کچھ میڈیسنز لیں، فزیکل ایکٹیویٹی کی، تو آپ کا 20 کلو وزن کم ہو گیا، 100 سے آپ کا 80 کلو آ گیا، ریورس ہو گیا۔ اب آپ اگر اس خوش فہمی میں رہیں کہ میں اب جو مرضی اس کے بعد کھاؤں پیوں اور میرا وزن بھی نہ بڑھے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ دوبارہ سے کھانے پینے والی چکنائی والی چیزیں یوز کریں، کاربوہائیڈریٹس کا استعمال کریں، اور
اور اس طرح کی مطلب کہ جنک فوڈ، فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنکس وغیرہ پئیں گے تو آپ دیکھیں گے کچھ ہی عرصے کے اندر اندر آپ کا وزن دوبارہ 100 کلو ہو جائے گا، بلکہ 1-2 کلو زیادہ ہی ہو سکتا ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوا ہے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو ریورس ہو سکتی ہیں، کیور نہیں ہو سکتی۔ آپ کو ان کو ریورس کر کے ہی زندگی گزارنی پڑے گی، اور ان کا ریورس کرنا بھی سمجھیں ایک کامیابی ہے۔ کچھ بیماریاں ہوتی ہیں لا علاج ہوتی ہیں، جن کا علاج ہی نہیں ہو سکتا، مگر کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو ریورس کی جا سکتی ہیں مگر کیور نہیں کی جا سکتی، اور بے شمار ایسی اللہ تعالیٰ نے بیماریاں پیدا کی ہیں جو بیماریاں وارد ہوتی ہیں، اچھا علاج کرنے سے، اچھے اقدامات کرنے سے وہ کیور ہو جاتی ہیں، یعنی کہ مکمل طور پر دور ہو جاتی ہیں، وہ دوبارہ نہیں ہوتی۔ اب کیوریبل کون کون سی بیماریاں ہیں ان کی بھی میں آپ کو مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کو بخار ہوا ہے کسی وجہ سے، موسمی تبدیلی کی وجہ سے، گلے کی خرابی کی وجہ سے، سو اینڈ سو اس کی کئی جو وجوہات ہوتی ہیں، کسی وجہ سے آپ کو بخار ہو گیا، آپ نے وہ دوائی لی، ریسٹ کی، اس متعلقہ خرابی کو دور کیا، اگر گلے کی خرابی ہے تو گلا ٹھیک کیا، اگر تھکاوٹ کا مسئلہ ہے تو ریسٹ کی، تو آپ کا وہ بخار اتر جاتا ہے 1 دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں، 5 دن میں، جب بھی، تو وہ آپ اس بخار سے کیور ہو گئے۔ اب وہ بخار ضروری نہیں کہ آپ کو دوبارہ بھی ہوگا، ہو سکتا ہے اب سال بعد ہو، 6 مہینے بعد ہو، یا 6 سال بھی نہ ہو، آپ اس سے صحت یاب ہو گئے، آپ کیور ہو گئے۔ اب آپ کے کوئی کھانے پینے کی بے احتیاطی کی وجہ سے پیٹ میں درد اٹھا، کوئی چیز ایسی کھا لی، تو آپ نے اس کا علاج کیا تو آپ کا وہ درد ٹھیک ہو گیا، اس کا مطلب آپ اس درد سے آپ صحت یاب ہو گئے۔ اب ضروری نہیں کہ آپ کو دوبارہ بھی وہ درد ہو، نہیں ہوگا، 6 مہینے تک بھی نہیں ہو سکتا، 6 سال بھی نہیں ہو سکتا۔ اب آپ کے جو ہے نا وہ اور اسی طرح کی اندر بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں، دماغی امراض ہیں، سینے کے امراض ہیں، جگر کے امراض ہیں، معدے کے امراض ہیں، آنتوں کے امراض ہیں، تو وہ آپ کو ہوتے ہیں، آپ اس کا علاج کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پرہیز آپ نے ٹھیک کیا، دوائی وغیرہ صحیح لی، آپ اس سے صحت یاب ہو گئے، کیور ہو گئے، تو وہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ اگر ہوگا تو اس کے پھر حالات اسباب دوبارہ سے آپ وہ پیدا کریں گے، پھر جا کے ایک پورا ایک پروسیس کے تحت جو ہے نا وہ جا کے ایک خاص وقت کے تحت ہی وہ ہوگا، مگر وہ بھی پھر دوبارہ کیور ہو جاتا ہے۔ مگر یہ جو بیماریاں میں نے آپ کو 3 گنوائی ہیں، اس کے علاوہ بھی اور کئی بیماریاں ہیں، مثلا موٹاپا ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے۔ اب یہ ریورس ہو سکتی ہیں، کیور کیوں نہیں ہو سکتی، اس کا بھی جواب سن لیں۔ کیا وجہ ہے کہ یہ بیماریاں ریورس تو کی جا سکتی ہیں، کیور نہیں کی جا سکتی؟ میں یہ بھی کنفیوژن آپ کی دور کر دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 3 بیماریاں میٹابولزم کی خرابی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بیماری ہیں، اور میٹابولزم آپ کا ایک دن میں تو نہیں خراب ہوا، میٹابولزم آپ کا کم از کم 20 سے 25 سال لگے آپ کا میٹابولزم سسٹم کو خراب ہونے میں، تب جا کے آپ موٹاپے کا، شوگر کا اور ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہوئے، ایک دن میں نہیں ہوئے۔ اس کے پیچھے آپ کی کم از کم 20 سے 25 سال کی محنت شامل ہے، بد پرہیزیوں کی، تب جا کے آپ ان چیزوں کا شکار ہوئے۔ اب جب ایک دفعہ میٹابولزم سسٹم میں ڈس آرڈر آ جاتا ہے، خرابی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس میں جو ہے نا وہ 100% آپ اس کو اس جگہ پہ نہیں لے جا سکتے جہاں وہ پہلے تھا۔ اس کی وجہ یہ کہ اندر بے شمار جینز کی ایسی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں جو 100% میٹابولزم سسٹم کو کیور نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے علاوہ آپ کا ایج فیکٹر ہے۔ اب 20 سال کے ایک آدمی میں جو میٹابولزم سسٹم کا ریٹ ہوتا ہے، جو ایفیشنسی ہوتی ہے، کیا امید کر سکتے ہیں کہ 40 سے 50 سال کی ایج کے بندے میں میٹابولزم سسٹم کا وہی ریٹ اور وہی ایفیشنسی ہو؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایج فیکٹر بھی اپنی جگہ پہ کاؤنٹ کرتا ہے، اور جو اندر 20-25 سال کے بعد آپ نے اس کے سیلز کے اندر جو جینیاتی تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں اپنی مختلف وجوہات سے، بد پرہیزی کی وجہ سے، ایک ہی سٹائل کے کھانے کی وجہ سے، اس کی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ آپ کو پتہ ہے، تو اس وجہ سے اب میٹابولزم ہو گیا ڈس آرڈر کا شکار۔ اب آپ نے اس کو اقدامات کرنے سے کسی حد تک اس میں بہتری لائے، اس کو ریورس کر لیا، مگر دوبارہ اگر آپ اس کو وہی باڈی کو ماحول دیں گے پہلے والا، تو وہ اس طرح برداشت نہیں کر پائے گا جس طرح وہ پہلے 20-30 سال پہلے کرتا تھا۔ یہ وہ وجہ ہے کہ اس وجہ سے وہ بیماری جو ہے نا وہ آپ کی کیور نہیں ہو سکتی۔
اقدامات کرنے سے ریورس ہو سکتی ہے۔ تو یہ آج ایک بہت اہم فرق تھا۔ اسی طرح اور کئی ہارمونز کی بیماریاں ہیں، وہ بھی مطلب ریورس کی جا سکتی ہیں، کیور نہیں ہوتی 100%۔ ان کے لیے بھی آپ اقدامات کرتے رہیں تو وہ آپ کی ریورس رہیں گی۔ جیسے ہی آپ وہ بد پرہیزی کریں گے تو اس طرح کے ماحول کو دوبارہ اختیار کریں گے تو وہ دوبارہ پھر فارورڈ ہو کے وہیں پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو ان جو میٹابولزم کی خرابی کے نتیجے میں ہونے والی بیماریاں ہیں، اگر آپ ان کو ریورس ہی کر لیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ عمومی طور پر 90% سے زیادہ یہ بیماریاں 40 سال سے بعد کی عمر میں وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد انسان کی لائف ویسے ہی 25-30 سال رہ جاتی ہے، 20 سال 30 سال، کتنا کیا 40 سال اور گزار لیں گے، 70-80 سال تک آپ چلے جائیں گے۔ تو بعد میں وہ جو عرصہ ہے 20 سال کا آپ کی زندگی کا، 30 سال کا یا جتنا بھی ہے، وہ آپ اپنے حفاظتی اقدامات سے اس کو ریورس کر کے رکھیں گے تو وہی آپ کی کامیابی ہے۔ اگر آپ کہیں گے میں نے سال 6 ماہ پرہیز کیا، علاج کرایا، میری وہ بیماری ریورس ہو گئی ہے، تو میں اس سے پھر جو ہے نا دوبارہ ایک صحت مند زندگی گزاروں گا، پہلے کی طرح کھاؤں پیوں گا، بد پرہیزی کروں گا، تو جو ہے نا وہ میرا معاملہ چلتا رہے گا۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے، یہ آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ان باتوں سے ریورسیبل کا اور کیوریبل کا فرق جو ہے نا بیماریوں کا، وہ آپ کو پتہ چل چکا ہوگا۔ تو آخر میں اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ، اور میرے اس یوٹیوب چینل کو جو ہے نا سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔